السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اس وقت دعا زہرا راستے میں ہے اور انشاءاللہ صبح اس نے 2 جولائی صبح 10:30 بجے یہ میڈیکل کے لیے پیش ہو جائے گی۔ میڈیکل بورڈ جو بیٹھے گا وہ سندھ سروسز ہسپتال میں بیٹھے گا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ دعا زہرا کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ دعا زہرا کو خیر و عافیت سے کراچی پہنچائے اور یہ جو ایک مقصد تھا جو اللہ کی ذات نے مہدی علی کاظمی صاحب سے جو ہے وہ پورا کروانا تھا، اللہ اس کو تکمیل تک پہنچائے۔ ہماری دعائیں جو ہیں وہ مہدی علی کاظمی بھائی کے ساتھ ہیں۔ آج ایک اور بھی جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو دعا زہرا کی ساس نے دی ہوئی تھی تو وہ بھی میرے خیال سے فارغ ہو گئی ہے، کیونکہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایس ایس پی نے بیان دیا ہے کہ درخواست گزاروں کو پولیس ہراساں نہیں کر رہی اور اس موقع پر عدالت نے درخواست کو نپٹانے کا حکم بھی دیا۔ تو ابھی تک کی یہ اپڈیٹ ہے، انشاءاللہ صبح دیکھیں جیسے ہی پہنچے گی اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا سٹیپ اٹھایا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ دوستوں کے سوال ہیں وہ میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، تعداد ان کی بڑی کم ہے لیکن چلیں سوال تو پوچھتے ہیں، چاہے تعداد میں کم ہے سوال تو سوال ہوتا ہے، چاہے وہ 1 لاکھ جو ہے لوگ پوچھ رہے ہوں یا دو سے تین پوچھ رہے ہوں، تو ہمارا جواب دینا فرض بنتا ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی آپ اس کیس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، آپ کوئی اور خبر ابھی کیوں نہیں دیتے، اور فلاں ہے اس طرح ہے، بہت کچھ بولتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کچھ لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں کسی کام کے لیے، ٹھیک ہے؟ مہدی علی کاظمی بھائی سلیکٹ تھے اس کام کے لیے کہ اس طرح ان کی بچی کا اغوا ہونا تھا، اور میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے والد ہیں جنہوں نے سو کالڈ، جس کو ہم نے عزتوں کا نام رکھا ہوا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، جی ہماری عزت نہ خراب ہو جائے تو ہم بچیوں کی زندگیاں تک تباہ کرنے پہ جو ہے نا وہ تل جاتے ہیں، سوائے اس پہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو پیدا ہی کہنے کے لیے ہوتے ہیں، آپ جب تک مرتے نہیں ہیں یہ کہتے رہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ خاموش ہوتے ہیں اور یہ اس وقت خاموش ہوتے ہیں جب آپ مر جاتے ہیں۔ تو مہدی علی کاظمی ایک ایسی گریٹ پرسنالٹی تھی جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنی بچی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ یہ سو کالڈ عزتیں اور یہ سارا کچھ انہوں نے مارا سائیڈ پہ، انہوں نے کہا میری بچی کو بچاؤ یار، میری بچی اٹھا کے لے گئے۔ ان کا سامنے آنا تھا، کیونکہ جس پہ گزرتی ہے اگر وہ ہی احتجاج نہیں کرتا یا سامنے نہیں آتا تو ہم لوگ کس طرح شور مچا سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو نہیں مچا سکتے نا، میڈیا والے کوئی شور نہیں مچا سکتے۔ تو جب مہدی علی کاظمی بھائی سامنے آئے، رپورٹس ہمارے سامنے تھیں، ہم بہت عرصے سے 1-2 سال ہو گئے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص سامنے آئے جس کے ساتھ ہم مل کر اس گند کو جو ہے نا پاکستان سے ختم کریں۔ تو وہ پھر آخر اللہ کی ذات نے مہدی علی کاظمی بھائی کو پسند فرمایا اس امتحان کے لیے، اور بہت مشکل وقت ہوتا ہے اور گزر رہا ہوگا، لازمی سی بات ہے، والدین ہیں ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، تو پھر ہمارا جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا تھا، کیونکہ مرنا تو ہے اور پھر اوپر جا کے شکل بھی دکھانی ہے، تو وہ ہمیں کھڑا ہونا پڑا اس کیس کے ساتھ۔ ہم نے دن رات ایک کی ہے، میں بلکہ شکریہ ادا کروں گا، اور بھی 3 سے 4 صحافی ایسے ہیں جو بہت سیریس لے کے اس کیس کو چلے ہیں اور بالکل اس طرح چلے ہیں کہ جس طرح ان کی اپنی بچی کا معاملہ ہے، کیونکہ اپنی بچیوں کا بھی معاملہ نہ ہو تو پاکستان کی بچیوں کا معاملہ ہے۔ سب لوگ پریشان تھے، سب کو پتہ تھا یہ دبئی میں بینکاک میں بچیاں سپلائی کی جاتی ہیں اور وہی ان کا ایک طریقہ کار جو انہوں نے جعلی نکاح کا رکھا ہوا ہے، اور جناب ہر چیز ریڈی ہوتی تھی نا، پورا مافیا ہے۔ اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہ ان سے بحث کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ نیکی کی ہدایت دے، اللہ انہیں سوچ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کیس کے ساتھ آ کے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس بہت خبریں ہیں، اتنی خبریں، پاکستان میں خبروں کے علاوہ ہے کیا؟ نہ یہاں پہ کاروبار ہے، نہ یہاں پہ کوئی اور پازیٹیو تھنک ہے سوائے جلسوں کے اور خبروں کے، اور ہے کیا پاکستان میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ خبریں ہمارے پاس بہت ہیں،
مجھے بلکہ دعا زہرا کی فیملی میں سے جب یہ لیاقت عامر جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے تو مجھے انہوں نے خبر دی کہ یہ دیکھیں جی یہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کو میں نے جواب دیا کہ دعا زہرا کے کیس سے زیادہ اہمیت یہ خبر میرے لیے نہیں رکھتی۔ تو ہم لوگوں نے سیریس ہو کے اس کے اوپر کام کیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس کا اجر بھی دے گا، اور انشاءاللہ اس کے نتائج بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ اب ہر شخص جو ہے وہ الرٹ ہو گیا ہے اس خبر سے، والدین الرٹ اگر نہیں بھی ہوئے تو ان کو ہو جانا چاہیے کہ یہ ساری گیم کیا ہے۔ گھروں کے اندر جو بچیاں ہیں چلے موبائل یوز کرتی ہیں، جو بھی ہے وہ بھی الرٹ ہوں، ان کو بھی یہ بتائیں کہ دیکھو بیٹا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ محبت شبت کا چکر یہ سب فضول ہے، سب فضول ہے۔ یہ اویئرنیس جو ہے جگانے کے لیے ہم لوگ بھی دن رات اس کے ساتھ کھڑے رہے، اور انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ اور میں نے بہت سی ویڈیوز میں یہ بات بولی ہے کہ سید گھرانہ نہ بھی ہوتا ہم تب بھی اتنی ہی محنت کرتے اگر کوئی والد جو ہے وہ منظر عام پر آتے اور کہتے کہ یار میری ہیلپ کرو۔ تو میں وہ تمام یوٹیوبرز، میرے بہن بھائی جو اس کو بالکل فوکس کر کے چل رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، انہوں نے سچ کا ساتھ دیا، انہوں نے مظلوم کا ساتھ دیا، ایک کمزور کا ساتھ دیا، تو اللہ ضرور ان چیزوں کا اجر جو ہے وہ دے گا۔ اس کے بعد جبران ناصر کا اگر میں ذکر نہ کروں اور فیاض رامے کا ذکر نہ کروں تو یہ ایسی شخصیات ہیں، اور انشاءاللہ دنیا ان کو یاد رکھے گی۔ کیوں نہیں یاد رکھے گی؟ کیونکہ جب آپ نے حق سچ کی آواز بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے، ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور انشاءاللہ نہ کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور آڈیو ہے، میں نے میرے خیال سے پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی اٹیچ کی تھی۔ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے بہت زبردست مشورہ دیا ہے، وہ آپ سنیں۔ یہ بہن کی جو آڈیو ہے یہ 2-3 پارٹس میں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایک ہی ویڈیو بناؤں تاکہ بینر سے لوگوں کو ہم اویئرنیس دے سکیں کہ آگے ہم لوگوں کی مطلب کیا اسٹریٹجی ہے، یا ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ بہن کی باتیں آپ تھوڑی سی سنیں، پھر انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی یہ ان کی پوری آڈیو ایک ہی میں بنا دوں گا۔ السلام علیکم، میرا ایک اور پیغام ہے آپ کے چینل کے تھرو کہ میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان پیرنٹس کو میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیں جن کی بچیوں کو اغوا کیا گیا ہے آج کل، اور آج سے گزرے ہوئے کل میں، یعنی آج سے پہلے بھی جتنی بچیوں کو اغوا کیا ہوا ہے اور جتنی بچیوں کے ساتھ یہی والے معاملات ہوئے ہیں، جو پیرنٹس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، آج ان سارے پیرنٹس کو یہ میسج پہنچے کسی طرح کہ وہ اسی طرح اپنی تمام ڈاکیومنٹیشنز ان بچیوں سے ریلیٹڈ، ان کی ایج سے ریلیٹڈ، ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ فائل بنا کے کسی طرح بھی وہ تمام بچیوں کو کے لیے وہ آگے آئیں اور آ کے میڈیا تک پہنچے، یا وہ تمام فائلز کو اکٹھی کر کے چاہے وہ کتنی کوانٹٹی میں کیوں نہ ہو وہ سب آگے آئیں، جو کھو چکے ہیں، جو رو چکے ہیں، جو افسوس کر کے بیٹھ چکے ہیں، آج پھر اٹھیں اور اٹھ کر اور وہ تمام ڈاکیومنٹس جبران ناصر کے پاس جمع کرائے جائیں، جو کہ خالص اور مخلص بندے نظر آتے ہیں، اور ہم پوری قوم مل کر جبران ناصر بہت دل سے اور بہت مخلصی سے یہ کیس لڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کی فیس تمام لوگوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے بیٹھ گئے، اور جو آگے میڈیا تک نہیں آ سکے اس لیے بیٹھ گئے، یا جو ڈر کے بیٹھ گئے ان مافیا سے، ان تمام پیرنٹس کو یہ میسج پہنچایا جائے کہ ان سب کو اٹھنا ہے اور اٹھ کے فرنٹ پر آنا ہے۔ اب عوام ان کے ساتھ ہے، ہم سب مائیں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ تمام فائلیں ڈاکیومنٹس کی جبران ناصر کے پاس ایک جمع کرائی جائیں، کوانٹٹی میں جمع کرائی جائیں، اور سارے فرنٹ پر آئیں، اور جمع کرانے کے بعد اس کیس کو، کیونکہ سیم کیس ہے اور مافیا سے ریلیٹڈ ہے، یہ ٹیم سے ریلیٹڈ ہے، یہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں جو کہ فرنٹ پر نہیں آئے،
تو ایسے لوگوں کو سامنے لانے کے لیے وہ تمام پیرنٹس اٹھیں، چاہے وہ سالوں پرانا کیس ہے، چاہے وہ ابھی کے کیس ہے، سب اٹھیں اور اپنی تمام فائلیں بنائیں اور اپنی تمام ڈاکیومنٹس لے کے آگے آئیں اور اپنی بچیوں کی تصویریں، تمام چیزوں کو فرنٹ پہ لے کر آئیں اور جبران ناصر کے پاس وہ کیس جمع کرایا جائے اور ہم پوری دنیا کے لوگ مل کر ان کی فیس بھی پے کریں گے، مل کر پے کریں گے. ان پیرنٹس جو فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے وہ پیرنٹس کیسے افورڈ کریں، لیکن اس پیرنٹس کو یہ میسج دیا جائے کہ اب ہم قوم افورڈ کرے گی اور ہم پے کریں گے ان کی فیسیں سب مل کر، تاکہ وہ ان کے اندر ہمت آئے اور وہ سارے پیرنٹس فرنٹ پر آئیں اور یہ سارے کیس مل کر ایک جھٹ کر ایک کتنی تعداد بنتی ہے اس بات کا اندازہ ہوگا. اور اس کے بعد ہم کورٹ پہ اور تمام چیزوں میں یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا قانون بدلیں اور نادرا کے قانون کو مانا جائے اور یہ جو نکاح ہے جو جعلی، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس قانون کو بدل کر جو ان کے حق میں دیا جاتا ہے اس کی بجائے پیرنٹس کے حق میں دیا جائے اور اسی کورٹ میں ان کے منہ کالے کر کے ان کو بیچ چوک پہ پھانسی دی جائے ایسے لوگوں کو جو کہ ابھی فیصلے یہ والے نہیں ہو رہے. فیصلے اس وقت ہوں گے جب سارے پیرنٹس اٹھ کر اور فرنٹ پر آئیں گے. میڈیا کے تھرو ان پیرنٹس کو جگایا جائے، ان پیرنٹس کو حوصلہ دیا جائے، ان پیرنٹس کے بیک پہ سپورٹ کی جائے تاکہ وہ سارے اٹھ کر آگے آئیں اور ہم سب مل کر ان کی ہیلپ کریں. اور جبران ناصر جیسے لائر کو ہم آگے لے کر آئیں اور مہدی کاظمی صاحب جیسے فادرز کو ہم آگے لے کر آئیں. اور میں جانتی ہوں کہ آج مہدی کاظمی کو اگر ان کی بیٹی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور مل بھی جائے گی اور دوبارہ ان کی زندگی ویسی ہی ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن وہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی پھر ویسے ہی کھڑے ہوں گے جبران ناصر کے ساتھ. اور ہم انشاءاللہ جبران ناصر کے جو بھی فیس ہوگی ہم پوری قوم مل کر اس کو پے کریں گے، یہ ہم عہد کر لیں. تو انشاءاللہ وہ غریب لوگ بھی جو بیٹھ جاتے ہیں رو دھو کے وہ بھی فرنٹ پہ آئیں گے. یہ میری ریکویسٹ ہے اور یہ میرا مشورہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ڈالے اور اس کو عمل میں لایا جائے. اور میری بات کو اگر کسی کو بری لگی ہو تو اس سے میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں ہوا کی بیٹی، آج ہوا کی ہر بیٹی کے لیے